آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر 59 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہراً فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تمہیں الصَّاعِقَةُ بجلی نے وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو کہنے لگے ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب واقعی منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ فی الواقع آپ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے کہ وہ خود بقائمی ہوش حواس کلام الہی کو سن لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگے موسیٰ پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں اور ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف دیکھ نہ لیں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تفسیری روایات اور بائبل کی ہدایات کے مطابق جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام بالمشافہہ سننے کے بعد بھی تورات کو کتاب الہی تسلیم نہ کیا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا۔ ان کی سرکشی کی یہ صدا دی گئی کہ یکدم بجلی چمکی اور سب کو فنا کر گئی اور جو ان لوگوں کی تباہی کا باعث بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کیونکہ اس جہاں میں کسی شخص کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے۔ اس مادی جہان کے بعد جب اگلے جہان میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہی نگاہیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم مرے بغیر اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ قیامت کے بعد جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رؤیت تمام محدثین اور فقہاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک بالاتفاق ثابت ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن پاک میں موجود ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ
کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، مگر یہ سب اگلے جہان کی بات ہے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب بنی اسرائیل نے یہ بیعت بھی کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے بغیر اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قہر نازل ہوا، بجلی پڑی، 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور پریشانی لائق ہو گئی، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی، مولا کریم اگر تو چاہتا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تو ان اسرائیلیوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ یہ بیوقوف ہیں، ان کی وجہ سے میری ذات پر کوئی حرف نہ آئے۔ اگر میں واپس قوم میں اکیلا جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے آدمی لے جا کر مروا دیے، اے مولا کریم مہربانی فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا۔ صریح الفاظ موجود ہیں، وہ لوگ مر چکے تھے، موت کے بعد انہیں زندہ کیا۔ بات توجیہ کرتے ہیں کہ مرے نہیں تھے بلکہ سکتہ پڑ گیا تھا، پھر ہوش میں آ گئے۔ یہ بات درست نہیں۔ موتکم سے واضح ہے کہ ان لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پھر تفسیری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی زندگی سر کی طرف سے شروع ہوئی، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جسم کا باقی سر راکھ ہو چکا ہے، پھر اس میں زندگی کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے اور پھر وہ پورے کے پورے زندہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ فرمایا یہ اس واسطے کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ الغرض ان 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ان لوگوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اقرار کیا کہ ہم ہی غلطی پر تھے، ہمیں ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے قوم آ کر گواہی دی کہ بے شک ہم نے خدا تعالیٰ کا کلام سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے، اے بنی اسرائیل اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور سلوى، کلو تم سب کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے عطا کی ہیں تمہیں، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ سب تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ مصر سے بنی اسرائیل کی ہجرت کا منشا یہ تھا کہ وہ بیت المقدس کو جو ان کا قبلہ تھا مشرک قوموں سے پاک کریں گے اور اس کو پھر سے توحید کا مرکز بنائیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کے پاس پہنچے اور انہوں نے قوم عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے کا ڈیل ڈول دیکھا تو جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی سزا ان کو یوں ملی کہ ان کے 40 برس ایک صحرائی میدان میں اس طرح گزرے کہ صبح سے شام تک پھرتے رہتے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے محروم رہتے۔ اس صحرا میں نہ کوئی مکان تھا، نہ ہرا بھرا درخت، نہ کوئی کھانے کی چیز ہی میسر تھی۔ خدا کریم نے اس سرکش قوم پر اس وقت بھی رحم کھایا، دھوپ سے بچاؤ کا یہ سامان فرمایا کہ ان پر مستقل بادلوں کا سایہ کر دیا۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس طرح جہاں سے انکار کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرأت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھے اور نہ سامان خورد و نوش
اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دنی کی بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے۔ یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں طویل عرصہ میں ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر خاص انعامات تھے، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتا اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیتا، اور پھر اس جزیرہ میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے لیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فکلوا پھر تم کھاؤ منہا اس سے خیس جہاں سے تم چاہو راغدن اطمینان سے وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ الباب دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور تم کہو خطۃ بخشش مانگنا نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم سے خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اس آیت میں تحریف کلام الہی کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جب حضرت یوشع علیہ السلام کا زمانہ آیا تب بنی اسرائیل نے اریخہ شہر کو فتح کیا، مگر بتائے ہوئے لفظ کو بدل کر غرور نخوت سے شہر میں داخل ہوئے۔ حکم ہوا تھا کہ شہر میں داخلے کے وقت خطۃ یعنی استغفار کہنا، مگر بنی اسرائیل نے اس کو خنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ مزید نافرمانی یہ کی کہ بجائے عاجزی انکساری سے داخل ہوتے، اکڑتے ہوئے نخوت غرور کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اس سری نافرمانی کی بدولت ان پر عذاب الہی نازل ہوا، طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور 70,000 اسرائیلی اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ نافرمانی اور غرور کا مظاہرہ کریں تو ایسی صورتحال میں عذاب الہی ضروری ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بنی اسرائیل کی قصے سے صاف یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو سبق سکھا رہا ہے کہ وہ کس قدر کرم نواز ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ ہر بدکار نافرمان ظالم انسان کو سزا ہی نہ دے۔ بار بار معاف کرنا اور سزا دے کر سمجھانا یہ شان کریمی نہیں تو اور کیا ہے۔ نخوت غرور بلا روی نافرمانی یقیناً قوموں کے زوال کا باعث بنتی ہیں۔ استغفار کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کیونکہ گناہ اندھیرا ہے اور توبہ روشنی، اور گناہ پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے۔ فبدل پھر بدل ڈالا الذین جنہوں نے ظالموا ظلم کیا قولا بات کو غیر الذی علاوہ جو قیل لہم کہی گئی ان سے فانزلنا تو ہم نے نازل کیا علی الذین ان پر جن ظالموا سب نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے جو کانوا وہ تھے یفسقون وہ سب نافرمانی کرتے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کیے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سروں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حکم بجا لانے کے بجائے ان سے ان کی سرتابی سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب الہی، بعض نے کہا کہ طاعون۔ اس کی آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز
اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا ہے۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام کیے، ان کی نافرمانی معصیت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی تھیں، اس کے باوجود یہ لوگ سرکشی میں مبتلا ہوئے، جہاد کا انکار کیا، نبی کی تکذیب کی، ان کو ستایا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا غیر معمولی انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرمانبرداری کی توفیق دے اور نعمتوں کا قدردان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔